بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تک کی مناسبتیں آپ خدمت پیش کر چکے ہیں۔ ابھی جو ہے مناسبتیں 10 سفر سے بعد مناسبتیں جو رہ گئی ہیں اینڈ تک وہ بیان کرتے ہیں، اور پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ تاریخ سے ہم عبرت حاصل کریں، دشمن اور دوست کی پہچان کریں کہ کون سے لوگ تاریخ میں رہے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کیا ہے اور اس کے لیے اپنی زبانیں کٹوا دی ہیں، شہادتیں پیش کر دی ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور اس کے مقابلے میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی خاطر اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم۔ 10 سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ سلیمان بن عبد الملک 7ویں اموی خاندان کے خلیفہ کی موت ہے، یہ ہوا 99 ہجری کو واقعہ ہوا۔ پھر اسی 10 سفر کو خلافت آئی ہے کس کی؟ عمر بن عبدالعزیز، جو 8واں خلیفہ تھا کس کا؟ اموی خاندان کا، یہ بھی 99 میں، اور یہ نسبتاً اچھا آدمی تھا، اس نے کچھ اقدام کیے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے حق اور فیور میں۔ پہلا کام اس نے کیا کہ اس نے جو لعن و طعن ہوتی تھی، طعن و تشنیع ہوتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا اہل بیت پر ممبروں پر، اس کو اس نے روکا ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ ایک اچھا کرنا۔ دوسرا، اس نے باغ فدق واپس کیا، اور یہاں سے ایک نقطہ بھی ملتا ہے، یہ جھگڑا چل رہا ہے باغ فدق کا کہ نہیں حق نہیں تھا، اگر حق نہ ہوتا اہل بیت کا یہ واپس نہ کرتا جی۔ اور باغ فدق کی عجیب کہانی ہے، پہلے خلیفہ نے لیا بی بی پاک سے، دوسرے نے بھی قبضے میں رکھا، تیسرے نے بی بی پاک کو دینے کے بجائے اپنے ایک رشتہ دار کو دے دی۔ پھر امام علی علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، پھر یہاں تک چلا کہ انہی خلفاء کے پاس رہا، عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا اہل بیت کو، پھر بعد والے خلیفہ نے لے لیا اس کو، پھر مامون نے آ کر واپس کیا۔ یہ خود دلیل اس بات کی کہ باغ فدق وہ بی بی پاک کا حق تھا، ورنہ یہ خلفاء بعد میں واپس نہ کرتے۔ 11 سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے لیلۃ الحریر کا واقعہ ہے، جنگ صفین، 37 ہجری۔ جنگ صفین جب اینڈ پر آ رہی تھی تو ایک رات بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں امیر المومنین نے دشمن کے 500 آدمی قتل کیے، اور بار بار امیر المومنین تکبیر لگاتے تھے اور لڑنا شروع کرتے تھے، بعض اوقات ذوالفقار ٹیڑھی ہو جاتی تھی، پھر اسے سیدھی کر کے پھر امیر المومنین میدان میں وارد ہوتے۔ اور اس ٹائم پہ امیر المومنین کی جو عمر مبارک ہے، یعنی تقریباً 60 سال کے قریب، 60 سال کی عمر میں امیر المومنین جنگ لڑ رہے ہیں میدان میں، اور 500 افراد کو قتل کیے۔ اور اس جنگ میں امیر المومنین کے بڑے پیارے ساتھی شہید ہوئے، اویس کرنی، عمار یاسر، خزیمہ بن ثابت۔ خزیمہ بن ثابت، ان کو پیغمبر نے 2 شہادتوں کو قائم مقام قرار دیا تھا۔ جہاں بھی وہ خزیمہ بن ثابت آ جاتے تھے تو وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی اونٹ بیچ رہا تھا یا گھوڑا بیچ رہا تھا، تو پیغمبر نے اس سے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کتنا ہے؟ پیغمبر نے معاملہ کر لیا اس۔ اب پیغمبر گئے ہیں کہ معاملہ ہو گیا، پیسے لانے کے لیے گئے ہیں، واپس آئے تو آدمی مکر گئے، اس کو کوئی بہتر گاہک مل گیا، مکر گیا، تو وہاں پر بحث شروع ہوئی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا؟ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے گواہ لائے۔ البینۃ علی من یدعی، جو دعویٰ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ گواہ لائے۔ والیمین علی من ینکر یا علی من انکر، جو آدمی انکار کرتا ہے اس کو قسم اٹھانی پڑتی۔ تو وہاں پر خزیمہ بن ثابت انصاری آ گئے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں ان کا، گواہی دے دی، معاملہ ہو گیا۔ تو پیغمبر نے پوچھا کہ خزیمہ تو نہیں تھا اس وقت، تو نے پھر کیوں گواہی دی؟ کہا آپ کی گواہی پر تو ہم نے رب کو مان لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بات کریں اور وہ بات حقیقت کے خلاف ہو۔ اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد خزیمہ بن ثابت انصاری کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔
اور یہ شہید ہوئے ہیں جنگ صفین. اب اس رات کو لیلۃ الحریر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جنگ صفین کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. حریر کتے کی آواز کو کہتے ہیں. سخت سردی تھی. امیر المومنین جب حملہ مار کرتے تھے نا تو یہ شامی جو فوج تھی وہ کتے کی طرح ڈر سے آوازیں نکالتی تھی, سردی اور ڈر کی وجہ سے. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں روڑنا ہوتا ہے کتے کا, آواز نکلا, چوں چوں کرتا ہے کتا جب کوئی مارے سے, کتے کی طرح یہ چوں چوں کر رہے تھے. اور عجیب ہے کہ وہ چوں چوں کر رہے تھے. خود 12 سفر کے واقعات میں سے حضرت ہارون کی وفات ہے حضرت موسیٰ کے بھائی کی. 13 سفر 37 ہجری کے واقعات میں سے حکمین کا اختیار کرنا ہے جنگ صفین میں, کہ جنگ رک گئی تھی. فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے 2 جج مقرر ہوں اور وہ فیصلہ کریں. 14 سفر 38 ہجری کے واقعات میں سے واقعہ محمد بن ابی بکر کی شہادت. امیر المومنین کے بڑے پیارے شاگرد, بیٹے, صحابی اور امیر المومنین سے محبت کرنے والے محمد بن ابی بکر کی شہادت ہوئی. 15 سفر کے واقعات میں سے 11 ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے, نبی کریم کی بیماری کا آغاز ہوا. اور اسی 15 سفر کے واقعات میں سے مروان حمار کی خلافت ہے, بنو امیہ خاندان کا آخری خلیفہ. اس کے بعد خلافت چلی گئی تھی کس کے پاس؟ بنی عباس کے بعد. 18 سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ میر حامد حسین لکھنوی کی وفات, جنہوں نے کتاب لکھی ابقات الانوار. شاہ محدث دہلوی کے پوتے عبدالعزیز محدث دہلوی نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ شیعہ کے خلاف, اور کتاب میں چیلنج کیا. تحفہ اثنا عشریہ اس نے جان بوجھ کے 12 چپٹر رکھے کہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں, لہذا میں ان کو 12 تحفے دے رہا ہوں, یہ 12 ایسے ان پر سوال چھوڑ رہا ہوں, اس کا جواب شیعہ نہیں دے سکیں. اور اس میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میں نے کتاب فارسی میں لکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ شیعہ فارسی میں جواب نہیں دے سکتے. اس ٹائم میں ہندوستان کی علمی زبان فارسی ہوا کرتی تھی. جو آدمی علم پر فائز مانا جاتا تھا وہ فارسی میں لکھتا تھا. کہا شیعہ فارسی میں اس کا جواب نہیں دے سکیں گے, اردو میں جواب دے دیں گے میں مان لوں گا, لیکن مجھے یقین ہے شیعہ جواب نہیں دے سکتے. میر حامد حسین لکھنوی نے یہ 12 چپٹر پر مشتمل کتاب کے مقابلے میں 12 والیوم لکھے, 12 جلدیں. اور یہ کتاب فارسی میں تھی, انہوں نے عربی میں جواب دیا. کہا تم فارسی کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں عربی میں جواب دیں گے, کیونکہ عربی میں اسلامیات میں کوئی سبجیکٹ پر کتاب لکھنا زیادہ فوقیت اور مہارت چاہتا ہے اور زیادہ اس کو ویلیو. اور میر احمد حسین ہندی لکھ کر کے کمر ان کی جھک گئی تھی. اب وہ لیٹ جایا کرتے تھے, ہاتھ میں لکھنے کی سکت نہیں تھی, بولتے تھے کتاب یہاں رکھ کر کے, شاگرد ان کے لکھتے تھے. اور جب ان کو غسل دیا گیا تو یہاں نشان تھے ان کے کتاب رکھنے کے. یہ جو دین مذہب آپ کے پاس پہنچا نا, علماء نے اتنی زحمتیں کی اس کی کہ مذہب کا دفاع کیا. 20 سفر کے واقعات میں سے, تاریخی واقعات میں سے جو ہے واقعہ اسرائے کربلا کا 62 ہجری کو کربلا واپس آنا ہے. اور اسی 20 سفر کو زیارت کی ہے پہلے زائر نے امام حسین کی, جابر بن عبداللہ انصاری کی. اور 62 ہجری کے 20 سفر کے واقعات میں سے شہدائے کربلا کے سروں کا کربلا میں واپس آنا اور جو ہے وہ ابدان مطہرہ کے ساتھ دفن جانا. 20 سفر 3 ہجری کے واقعات میں سے صحابہ کرام کی شہادت ہے. ہوا اس طرح کہ کچھ لوگ مختلف اطراف میں سے, قبائل میں سے آئے اور انہوں نے آ کر پیغمبر سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ مبلغین چاہیے, ہمارے ساتھ جائیں, تبلیغ کریں. پیغمبر نے صحابہ کرام میں سے جو لائق فائق تھے, حافظان قرآن تھے, ان کو بھیجا. تو ان لوگوں نے وہاں ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اور یہ واقعہ بئر معونہ کے واقعے سے, ایک کنواں تھا, اس کنویں کے پاس ان کی شہادت وقوع پذیر ہوئی ہے صحابہ کرام کی. اور 23 سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت صالح کی قوم نے ان کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے تھے. اور 23 سفر کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ حضرت یونس کا
مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے۔ پھر 25 سفر کے واقعات میں سے یہ ہے کہ پیغمبر نے قلم دعات مانگا ہے۔ 15 سفر کو پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی ہے، 25 کو پیغمبر نے قلم دعات مانگا ہے، اور افسوس سے جو کہنا پڑتا ہے کہ وہ قلم دعات پیغمبر کو نہیں ملا۔ اگر مل جاتا تو آج انسانیت بلکہ اسلام بدبختی کا شکار نہ ہوتے۔ اور اس واقعے کو، قلم دعات مانگنے کے واقعے کو، بخاری صاحب نے، اسماعیل بخاری جو کتاب ہے، 5 دفعہ ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ باب وصیت میں ذکر کیا ہے، میراث میں ذکر کیا ہے، مختلف عناوین سے اس نے اس کو مختلف جگہ پر ذکر کیا۔ اس کے بعد 26 سفر کو پیغمبر نے لشکر تیار کیا، لشکر اسامہ، جو روم کے مقابلے کے لیے جس نے جانا تھا، اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس لشکر میں ضروری طور پر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں شرکت فرمائیں۔ اور جب خلافت سنبھالی گئی تو وہاں پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ابھی خلیفہ ہوں۔ میں سے ایک اور واقعہ، وہ اموی خاندان کی خلافت کا ختم ہونا ہے 132 ہجری کو۔ 28 سفر کے واقعات میں سے واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، اور پیغمبر پاک کی شہادت ہے، اور امام علی علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن۔ پیغمبر کی وفات ہوئی ہے نا، اس کے بعد امام کون ہے جی؟ پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد امامت کس کی شروع ہوگی؟ امام علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن، بقول ہمارے امامت کا، خلافت کا، اللہ کی طرف سے ولایت کا پہلا دن ہے۔ اور اہل سنت میں سے بعض افراد کے نزدیک خلافت باطنیہ، امیر المومنین کی خلافت باطنیہ کے آغاز کا پہلا دن ہے، کیونکہ اہل سنت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلافت ظاہریہ میں 4تھے نمبر پر ہیں، لیکن خلافت باطنیہ اور روحانیت میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ہیں۔ اس حساب سے خلافت باطنیت کا پہلا دن ہے، کس کو؟ 28 سفر کو۔ اور جو ہے انہی سے 29 سفر کے واقعات میں سے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے، اور حضرت صالح کی قوم پر عذاب کا آنا۔ اور 30 سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ، وہ قریش کا پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے سازش کرنا۔ یہ شب ہجرت کا واقعہ ہے نا کہ امیر المومنین سوئے پیغمبر کے بستر پر۔ یہ 30 سفر کے واقعات میں سے 30 سفر کو یہ واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے میٹنگ کی ایک جگہ، جس میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہوا، اور وہاں پر مشورہ ہوا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اب مختلف آراء ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک لمبی داڑھی والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ بھائی تم کیا کرو، پیغمبر کو شہید کرو، اور اس شہید کرنے میں ہر خاندان کے ایک آدمی شامل۔ کیوں ہر آدمی؟ کیونکہ ایک اگر آدمی ہوگا نا تو بنی ہاشم تم سے قصاص لیں گے۔ اگر مختلف افراد مارنے والے ہوں گے تو زیادہ دیت لے لیں گے، خون بہا لے لیں گے تم سے، جو ہے کیا زیادہ بلڈ منی لے لیں گے تم سے۔ اور اس آدمی نے مشورہ دیا، سب نے مشورے کو پسند کیا۔ بعد میں یہ کشف ہوا کہ وہ آدمی کون تھا؟ شیطان تھا، لمبی داڑھی اس کی تھی، تو اس نے ایسا جو ہے مشورہ دیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ تمام قریش کے افراد، ہر قبیلے سے ایک آدمی انہوں نے لیا، پیغمبر کا گھر کا گھیراؤ کیا، حتیٰ کہتے ہیں بنی ہاشم سے بھی ایک آدمی آیا، جو پیغمبر کا اپنا قبیلہ تھا، ابو لہب آیا۔ اور اس رات کی تاریکی میں پیغمبر کو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنے بستر پر امام علی علیہ السلام کو سلا دیں اور خود ہجرت کریں۔ تو وہاں گھر کا گھیراؤ تھا، تو پیغمبر نے کنکریاں اٹھا کر پھینکی ان کفار کی طرف، ان کو دکھائی نہیں دیا، حالانکہ یہ انہوں نے گھر کا گھیرا لیے ہوا تھا جب پیغمبر نکلے۔ تو قرآن میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہو گیا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی، جب تو کنکریاں پھینک رہا تھا تو نہیں پھینک رہا تھا، بلکہ اللہ کنکریاں پھینک رہا تھا۔ یعنی نبی کے ایک عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا۔ بس یہ خلاصہ تھا ان واقعات کا، جو واقعات سفر کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ اور اگرچہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس لیے آپ خدمت میں پیش کیے تاکہ جو سفر کے مہینے کے تمام واقعات
مکمل ہو جائیں. صلوات پر بلند ہو.